سر، زرمینہ نہیں جا پائے گی ہمارے ساتھ چائے پہ، فضا نے اس کے آفس میں آتے ہوئے کہا جو کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیوں نہیں جا پائیں گی وہ؟ اس کی چلتی انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی۔ اس کو اس بات کا اندازہ پہلے سے ہی تھا کہ وہ یونٹ سے باہر ایسے نہیں جا پائے گی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا سارے کام چھوڑ کر فضا سے بات کر رہا تھا۔ میں کم ان سر؟ ہانیہ نے اس کے آفس کا دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا۔ اس کو بہت تجسس تھا کہ وہ فضا کو اس سے بات کیا کر رہی ہے وہ سنے۔ وہ کیسے رہ سکتی تھی اس کے آفس میں نہ آتے ہوئے جس کو اس نے اپنی ملکیت سمجھ کر رکھ دیا تھا؟ جب دل ہوا تو منہ اٹھا کر اندر آ گئی۔ جی آ جائیں۔ اس نے اس کو بے زاری سے اندر آنے کا کہا۔ فضا آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھے نا۔ اس نے بغیر ہانیہ سے پوچھے کہ وہ کیوں تشریف لائی ہیں فضا کو دیکھا اور اس کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ فضا کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس کو معلوم تھا وہ اس کی واحد دوست ہے جس پہ وہ جان دیتی ہے، ہمیشہ بس اسی کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ ہر ایک سے فضا کو الگ مقام دیتا تھا۔ ایک ٹیچر سے زیادہ وہ اس کا بھائی بن جاتا تھا۔ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے مسکرا دیتا تھا، اس کو عزت دیتا تھا۔ وہ اس کی نسبت سے فضا کو ایک الگ حیثیت دیتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا۔ وہ جس کو بھی اپنی زندگی میں چاہتا اس سے جڑے ہر شخص، ہر رشتے کو ایک الگ مقام دیتا۔ وہ دوست ہے، دوست کو اپنا دوست سمجھتا تھا اور دوست کے دشمن کو دشمن۔ اور یہ بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی بات۔ وہ فضا کو ایسا مقام کیوں دیتا ہے؟ اس کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ مجھے تو کبھی بیٹھنے کا نہیں کہا سر نے۔ ہانیہ نے جلتے ہوئے دل کے ساتھ اس کو دیکھا جو ابھی بھی کھڑی ہی تھی۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، فضا نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے استاد کے سامنے کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ وہ تو آفس میں بھی زرمینہ کے کہنے پہ آئی تھی، ورنہ اس کو کبھی نہیں اچھا لگا سر کے آفس میں فضول جانا اور ان کو ڈسٹرب کرنا۔ ہانیہ آپ ایسا کریں، سب کو بتا دیں کہ نیکسٹ لیسن میں سب کینٹین پہ آئیں، ہم وہیں چائے پیئیں گے۔ اس نے اپنی بار ہانیہ کو دیکھا جو جلتے دل کے ساتھ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ جیسے موقع ملا تو وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پہ حملہ کر دے گی جس کو اس سے کئی گنا زیادہ عزت مل رہی تھی۔ لیکن سر، ہم سب تو ریڈی تھے باہر جانے کے لیے، اس نے بغیر فضا کو دیکھے اس کی طرف مڑ کے کہا جو ہر بات فضا سے کر رہا تھا، بار بار فضا کو دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ سب نہیں ہے ریڈی ہانیہ، اور اگر وہ نہیں جا رہے تو ہم بھی نہیں جا رہے، تو بہتر ہے یونی کی کینٹین میں ہی کچھ وقت بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں۔ اس نے بغیر زرمینہ کا نام لے اس کو کہا جو بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی بات کر رہا ہے۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا وہ یونی سے باہر ایسے جائے، کوئی اس کو دیکھے، کسی کی نظر بھی اس کی پاکیزگی پر پڑے۔ اوکے سر، میں کہہ دوں گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، میز اٹھائے اور فضا کے سر پہ مارے جو اس کو زرمینہ کا بتانے آئی تھی۔ فضا، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا لوگوں کو؟ اس نے اس کا نام لینے کے بجائے اس کو لوگوں کہہ کے مخاطب کیا تھا اور وہ سمجھ بھی گئی تھی اس نے کس کو لوگوں کہا ہے۔ نہیں سر، اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم ضرور آئیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اجازت لینے لگی۔ اور وہ جل جل کر کوئلہ ہوئی جا رہی تھی، اس کے پیچھے پیچھے اس کے آفس سے باہر نکلی۔ تجھے پتا ہے سر نے کیا کہا؟ وہ کلاس میں آئی اور زری کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا ہوا؟ خفا تو نہیں ہوئے نا وہ؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا جو کب سے پریشانی کے جھولے میں جھول رہی تھی۔ ایسے تو نہیں بتاؤں گی میں آپ کو، اس نے شرارتی سے انداز میں کہا۔ فضا، کیا کر رہی ہے تو؟ اس نے اس کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا جو اس کا بازو پکڑنے لگی، جیسے اس کو کھینچ رہی ہو نیچے بیٹھ جاؤ، حوصلہ ہے بھئی، وہی کر رہی ہوں جو یہ سب تمہارے ساتھ کرتے ہیں، آج تمہاری باری ہے، مگر آپ تو بولیں گی نہیں تو مجھے ہی بولنا پڑے گا آپ کی جگہ۔ وہ کھڑے کھڑے ہی تھوڑا سا نیچے جھکی اور اس کے کان میں کہنے لگی۔ ہانیہ صاحبہ کے انتظار کر رہی تھی وہ آئیں تو میں ان کی طرح اعلان کروں، ان کو بتاؤں کہ اعلان ایسے کرتے ہیں۔ فضا، لے میرے جڑے ہاتھ دیکھ۔ اس نے وہاں پہ بیٹھے ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جس نے بڑے پیار سے وہ ہاتھ چومے۔ ان دونوں کی دوستی ہی ایسی تھی، ہر کوئی ان کی دوستی سے جلتا تھا، ان کو الگ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ لیلا مجنو کی جوڑی ہر ایک کو چپتی تھی، اور کچھ کم ظرف جن کو کبھی دوستی جیسے پاک رشتے کا پتہ ہی نہیں تھا، جن کی زندگی میں دوستی جیسا رشتہ کبھی آیا ہی نہیں تھا، ہمیشہ ان پہ بات کرتے
ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے، مگر ان کا رشتہ تو جسم اور روح کا تھا، آنکھ اور زبان کا تھا، محبت اور عقیدت کا تھا۔ وہ دونوں کیسے الگ ہو سکتے تھے؟ جہاں کوئی زمینہ پہ بات کرتا تو وہ فضا بولتی، اور جب کوئی فضا پہ بات کرتا تو زمینہ جواب ضرور دیتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ڈھال بن جاتی تھیں اور کم ظرف بس چلتے ہی رہتے تھے۔ سر وجدان نے ایک پیغام بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے چائے پہ جانا تھا ان کے ساتھ، چونکہ زمینہ یونی سے باہر نہیں جا سکتی، ایسے تو سر نے بولا ہے ہم اس کی خاطر باہر نہیں جائیں گے بلکہ کینٹین پہ ہی چائے پئیں گے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک چمک لاتے ہوئے اونچی آواز میں سب کو بتایا اور ہانیہ کو دیکھنے لگی جو اپنی کرسی پہ سر کو جھکائے بیٹھی تھی۔ ارے واہ زری، یہ تو کمال ہو گیا، سر نے آپ کے لیے پلان چینج کر لیا۔ ادھر بیٹھا ہر شخص اس کو رش کی نظر سے دیکھ رہا تھا جس کی خاطر وجدان جیسے بندے نے اپنا پلان چینج کیا تھا۔ ہانیہ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے دور سے پوچھا، جیسے اس کو بتا رہی ہو، جس کو بتا رہا ہو بڑی شوخی بنتی تھی۔ دیکھو اس نے تو پوچھا بھی نہیں تمہیں اور زری کے لیے پلان تک بدل دیا۔ آپ اپنی بکواس بند کریں گے؟ اس نے دور سے اس کو ایسے کہا جیسے اب اس کو پنجے مار دے گی اور اس کا منہ لہو لہان کر دے گی۔ لگتا ہے آج محترمہ کچھ زیادہ ہی غصے میں ہے۔ اس نے زبان کو دانتوں کے نیچے دیا اور پاس بیٹھے خاور کے کان میں کہنے لگا۔ وجدان سر نے منہ جو نہیں لگایا ان کو، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کی طرف دیکھنے لگا جو بیگ اٹھائے کلاس سے باہر جا رہی تھی۔ سر سے کہہ دینا مجھے نہیں پینی کوئی چائے بھائی، اس نے جاتے ہوئے فضا کو کہا۔ ایسے تو سر کے آفس میں جانے کے 100 بہانے ڈھونڈتی ہیں اور اب مجھے پیغام دے رہی ہیں۔ بہت اچھا ہانیہ صاحبہ، تمہیں کیا ضرورت تھی ایسے سب کے سامنے اعلان کرنے کی؟ اس نے اس کا بازو زور سے پکڑا اور نیچے بٹھایا، جو کب سے کھڑی ہانیہ کے بدلتے رنگ کے مزے لے رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانا بہت ضروری ہوتا ہے زرمینہ۔ لوگ اگر اوقات میں ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اب جلدی اٹھو نا، کینٹین جاتے جاتے بھی 15 منٹ لگ جائیں گے۔ اس نے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالی اور اٹھنے لگی۔ وہ فضا کے آفس سے نکلنے کے بعد ہی فوراً کینٹین پہ آیا اور وہ اس سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا خود استقبال کرنا چاہتا تھا جو آج اس کے لیے آ رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کینٹین کے باہر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہیں سے وہ اس کو نظر آ جائے۔ ہر اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ رہا تھا، وہ ویسے بھی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنا ہوتا تھا، اور پھر جب وہ کینٹین آئے اور ایسے شدت سے کسی کا انتظار کرے، یہ سب ان کے لیے بہت حیرت کی بات تھی۔ ہر آتا جاتا اسٹوڈنٹ اس کو سلام کرتا اور وہ بغیر مسکرائے گھڑی کو دیکھتا اور جواب دیتا۔ اس نے 1 گھنٹے میں ایک ایک پل ہاتھ پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھا تھا۔ سر آپ کو کچھ چاہیے؟ کینٹین پہ موجود لڑکے نے اس کو اتنے وقت سے ایسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا اس کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ جانتا تھا یہ وہ فرشتہ صفت ہے جو اس جیسے نہ جانے کتنے بچوں کی فیس دیتا ہے اور پھر ان سے پرائیویٹ امتحان دلواتا ہے، جو اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں چاہیے، آپ ایسا کرو کہ اوپر کسی جگہ کمرے میں پردے آگے کر لو تاکہ باہر والوں کی نظر نہ پڑے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ۔ اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آرام سے کہا، جی جی سر میں کرتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا گیا اور اس چھوٹے سے کمرے میں پردے آگے کیے۔ اس میں اکثر اسٹوڈنٹس بیٹھ کے لنچ کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ جب آئے تو سب کے سامنے بیٹھے کسی کی نظر اس پہ پڑے۔ اپنی بار اس نے پھر گھڑی دیکھی، اس کو لگ رہا تھا جیسے 1 سیکنڈ گھنٹوں کی رفتار سے چل رہا ہے۔ فضا چھوڑو نا، ہم بھی نہیں جاتے نا۔ اس نے راستے سے فضا کا پکڑا ہوا ہاتھ چھوڑا اور اس کو کہنے لگی، کیوں نہیں جاتے ہم؟ سر کیا سوچیں گے؟ کن نخروں میں ہیں ہم؟ اس نے غصہ ہوتے ہوئے اس کو کہا جو اپنے ہی اندر کی کیفیت سے ڈر رہی تھی، جو خود کو وہاں جانے سے روک بھی نہیں سکتی تھی اور جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر مسجد سے ہوتے ہوئے جائیں گے۔ سری اب یہ کیا بات ہے؟ اب تمہیں ادھر کیوں جانا ہے؟ سب لڑکیاں جا چکی ہوں گی کینٹین پہلے ہی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں بھی جاؤں تمہارے ساتھ تو پہلے ہم مسجد میں جائیں گے اور پھر کینٹین۔ ذرا یار یہ طریقہ، سر نے تمہاری خاطر پلان چینج کیا اور اب تم ایسے نخرے دکھا رہی ہو۔ تم نے میرے ساتھ مسجد جانا ہے کہ نہیں؟ دیکھو وہ سامنے ہی تو ہے، بس پلیز 5 منٹ۔ اگر 5 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر ہوا نا تو تم دیکھنا تم نہیں ہوگا، پکا وعدہ۔ وہ یونی کی مسجد کے اندر داخل ہوئی، جدھر جاتے ہی اس کو ہمیشہ ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ لڑکیوں والے پورشن میں گئی جہاں لڑکیوں کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی تھی۔
میری چادر پکڑو۔ اس نے اپنے کندھے پہ پڑی چادر اس کو دی اور خود وہاں بیٹھ گئی، وہاں وضو بناتے ہوئے۔ وہ پہلی بار اس سے ایسے ملنے جا رہی تھی، وہ وضو کر کے جانا چاہتی تھی، وہ اس کے سامنے وضو میں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے وضو بنایا، آنکھیں بند کی، وہیں بیٹھ گئی اور دل میں دعا مانگنے لگی، اے اللہ، آج میں خود کو ایک بار پھر تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ آج میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، میں بس اتنا مانگتی ہوں جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر۔ تو سارے جہانوں کا رب ہے نا، تو مجھے پیدا کیا ہے تو نے، اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے بس اس سے نواز دے۔ اس نے آج خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، جو خود سے لڑ لڑ کے تھک چکی تھی۔ زری صاحبہ، آپ کا وضو ختم ہو گیا ہے تو اٹھ جائیں۔ فضا نے اس کو ہلاتے ہوئے کہا جو جیسے جائے نماز پہ تہجد کسی کیفیت میں بیٹھی ہو۔ وہ کھڑی ہوئی، اپنا حجاب ٹھیک کیا جو وضو کے دوران پیچھے ہوا تھا، پھر سے نقاب کیا، گیلے ہاتھوں کو، منہ کو ایسے ہی چھوڑا اور باہر نکلنے لگی۔ بھئی اب یہ کیا تھا؟ فضا نے مسجد سے باہر آتے ہوئے اس کو دیکھ کر کہا، کچھ نہیں تھا، وضو تھا۔ اس نے مختصر سا جواب دیا اور آگے چلنے لگی۔ وہ کینٹین تک پہنچے ہی تھے کہ وہ کینٹین کی دوسری منزل پہ کھڑا نظر آیا جو گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کو دیکھتے ہی اوپر آنے کا اشارہ کیا اور خود سیڑھیوں کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کندھے پہ چادر ڈالے، عبایا اوپر کیے، ایک ایک قدم چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اوپر آئی، اس کی جھکی نظریں اوپر ہوئیں، وہ صوفے سے اٹھا، کھڑا ہوا اور چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ سجائی۔ اس نے آج سے پہلے کسی کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت نے، لبوں پہ سجی مسکراہٹ نے، اس کی چمکتی آنکھوں نے اس کو خوش آمدید کہا جو آج صرف اس کی خاطر وہاں آئی تھی۔ وہاں پہ سب پہلے سے ہی موجود تھے سوائے ہانیہ کے۔ وہ اندر گیا اور اس کرسی پر بیٹھا جدھر گھر کا سربراہ بیٹھتا ہے۔ باقی سب پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ فضا آگے تھی، اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ بس ایک ہی کرسی وہاں خالی بچی تھی جو وجدان کے بالکل ساتھ پڑی تھی۔ وہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی مگر اس کے سوا کوئی حل نہیں تھا۔ اس نے کرسی کو اپنی طرف کیا، کندھے پر پڑی چادر کو ٹھیک کیا اور وہاں بیٹھ گئی۔ بیٹا ادھر آئیں۔ اس نے وہاں پہ کام کرتے ہوئے اس لڑکے کو بلایا جو پردہ ٹھیک کر رہا تھا۔ جی سر جی، کیا لاؤں؟ وہ اس کی آواز پہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا لیں گے آپ سب؟ اس نے ان سب کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، سر چائے منگوا لینا؟ زرمینہ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی فضا نے کہا، ٹھیک ایسا کرو، 5 کپ چائے اور 7 پکوڑے کباب وغیرہ لے آؤ۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ انگلیوں پہ گنتا ہوا جانے لگا، 5 کپ چائے اور 5 کپ چائے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب نے میری اتنی مدد کی۔ اس نے زمینہ کو دیکھے بغیر سب کو بولا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کو لگا وہ اس کے دل کی دھڑکن سن لے گا، اس کا بے قابو ہوتا دل اب باہر آ جائے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو رہی تھی جیسے پاس بیٹھا ہر شخص سن سکتا ہو۔ اس نے اپنی چادر کو اپنے آگے کیا جیسے وہ اپنے دل کی دھڑکن پہ پردہ ڈالنا چاہتی ہو۔ وہ آج ٹیچر سے زیادہ ایک دوست لگ رہا تھا، جیسے کوئی دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہو۔ وہ دوستوں کی طرح ان کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف بتا رہا تھا، ان کو زندگی کی حقیقت سمجھا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی عادت سے ہٹ کر آج بات کر رہا تھا۔ وہ جب بھی بات کرتا ہمیشہ ہنستا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تو آج بھی تھی مگر آج اس مسکراہٹ کے ساتھ پسینہ بھی تھا۔ وہ بار بار ٹیشو پیپر اٹھاتا اور اپنا پسینہ صاف کرتا، جیسے کنفیوزڈ ہو رہا ہو، اس سے بات نہ کی جا رہی ہو۔ یہ لیں سر جی چائے۔ اس لڑکے نے چائے کا ٹرے ان کے سامنے رکھا اور 7 پلیٹیں رکھیں جس میں پکوڑے اور کباب پڑے ہوئے تھے۔ سب نے ایک ایک پیالی اٹھائی اور اپنے سامنے رکھی۔ اس نے بھی پیالی اٹھائی جس نے کبھی چائے چکھی بھی نہیں تھی۔ وہ کبھی چائے نہیں پیتی تھی، ان کے گھر چائے بنتی ہی بہت کم تھی اور وہ قہوہ پینے والے لوگ تھے۔ ان کو کہاں چائے کا ذائقہ بہاتا تھا۔ اس نے پھر بھی چائے سے بھرا ہوا کپ اٹھایا، اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی چیز ہے جو اس کے نام کی ہوگی، جو وہ اس کے نام کی پیے گی۔ یہ تو فقط چائے ہے، اگر زہر بھی ہوتا تو میں مسکراتے چہرے کے ساتھ پی لیتی۔ اس نے دل میں شخص کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا جو اس کے پاس اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ وہ چائے پیتے ہوئے سب کو دیکھ کر باتیں کر رہا تھا، ان کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ کبھی ٹیشو پیپر کا ڈبہ اٹھاتا، کبھی وہاں پہ پڑے گلاس کو اٹھاتا اور کبھی وہاں پہ پڑا گلدان ہاتھ میں لیتا اور ان کو مثالیں دے کر سمجھاتا۔
سب اس کو غور سے دیکھتے رہے، جیسے اس کے سحر میں جکڑے گئے ہوں، جیسے اس نے کچھ پڑھ کر ان پر پھونک دیا ہو کہ کوئی اسے نظریں نہ ہٹا سکے۔ آپ کو نہیں پسند چائے؟ اس نے اس کے آگے بڑھے ہوئے چائے کے کپ کو دیکھا جس میں سے ابھی تک ایک گھونٹ نہیں لیا گیا تھا، جیسے اس کے دل کو الہام ہوا ہو کہ وہ چائے نہیں پیتی ہے۔ سر، یہ قہوہ پینے والے لوگ ہیں، چائے نہیں پیتے۔ اس کے سوال پہ فضا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جو چائے کی دیوانی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں قہوہ منگوا دیتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اس لڑکے کو اشارہ کیا۔ نہیں نہیں، میں پی لوں گی، اس نے اسے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے پیسے فضول میں ضائع ہوں۔ اب ایک قہوہ کی پیالی کون سا لاکھوں میں ہوتی ہے، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی اس کا 1 روپیہ بھی ضائع کرے۔ وہ نیچے بیٹھا، اس کے سامنے پڑی چائے کی پیالی کو اٹھایا اور اپنے آگے رکھا۔ آپ کی چائے میں پی لوں گا۔ اس کو لگا جیسے وہ مسکرانا بھول رہی ہے، اس کا دل اب باہر آ جائے گا، اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جائیں گے جو صرف اس کے نام کے اس نے ضبط کر رکھے تھے۔ یہ لیں قہوہ۔ اس لڑکے نے قہوہ وہاں رکھا اور چلا گیا۔ اس نے قہوہ دیکھتے ہوئے سوچا وہ اپنا نقاب کیسے اتارے گی۔ اس نے تو آج تک کسی نامحرم کے سامنے اپنا نقاب نہیں اتارا تھا، پھر آج کیسے اتار سکتی ہے؟ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی وہ اس کو دیکھے جو اس کو ہر 2 سیکنڈ بعد دیکھتی تھی۔ اس کے لیے جذبات اپنی جگہ تھے، مگر کسی نامحرم کے سامنے بغیر نقاب کے بیٹھنا اس کو گوارا نہیں تھا۔ اس نے اپنا حجاب سائڈ سے منہ کے اس طرف کیا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس کو پتا تھا وہ بغیر نقاب کے اس کے سامنے بھی بیٹھے تو وہ پھر بھی اس کو ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اس نے نقاب نیچے کیا جس سے صرف ہونٹ باہر ہوں، سائڈ سے حجاب کو اور زیادہ آگے کیا تاکہ وہ اس کو دیکھ نہ سکے، اس کا چہرہ نظر نہ آئے، اور جلدی جلدی قہوہ پینے لگی۔ اس دوران اس کی نظروں نے اتنی مرتبہ اس کو دیکھا تھا جو اس کو بغیر دیکھے سب سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ بغیر نقاب کے تھی۔ اس کی نظروں نے ایک بار بھی اس کو دیکھنے کی گستاخی نہیں کی تھی جس کے لیے وہ نمازوں میں دعا مانگتی تھی۔ اس نے یہ بات بہت پہلے نوٹ کی تھی، وہ اس کی طرف نہیں دیکھتا، وہ نظریں جھکا لیتا ہے، مگر آج اس نے اس کو بے نقاب بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں نے لمحے بھر کے لیے بھی اس کے چہرے کا طواف نہیں کیا تھا، وہ مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کو قید کرنا چاہتی ہو اپنی آنکھوں میں، پھر آنکھوں کے راستے اس کو اپنی روح میں اتارنا چاہتی ہے۔